اللہ علیہم اجمعین ہے۔ ان دونوں کے حوالے سے میں نے اللہ کی توفیق کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات خطبہ مسنونہ کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ان دونوں عنوانات پر مشترکہ تقریر میں پہلی بار میں ہی نہیں کر رہا۔ آج سے 1400 سال پہلے ایک بہت مایہ ناز خطیب تھے، انہوں نے اکٹھے ان دونوں مضامین کو بیان فرمایا تھا۔ حضرت مولانا ساجد الرحمن صاحب، حضرت شیخ الحدیث، جو کہ الحمدللہ علم کے دریا ہیں، سوچ سمجھ کر علم کے دلائل کی بنیاد پر انہوں نے مجھے بھی طالب علم کو مکلف ٹھہرایا کہ دونوں عنوانات کو میں اکٹھا بیان کروں۔ آج سے 1400 سال پہلے ایک بہت خطیب ذی شان، ایک بڑے مبلغ، بڑے استاذ، بڑے عالم دین، جن کی شان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مسند امام احمد کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ آپ مدینہ منورہ کے مضافات میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے ہمراہ ہیں۔ آپ نے ان میں سے اس خطیب ذی شان جو آپ کے شاگرد ہیں اور جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے فرمایا اس درخت پہ چڑھو اور میرے لیے ایک تازہ مسواک بنا کر لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت پر چڑھ گئے، مسواک بنا رہے تھے۔ مسجد نبوی سے دور یہ سفر تھا، چند کلومیٹر کا فاصلہ تھا، پہاڑوں کے دروں سے تیز ہوا آ رہی تھی، ایک درخت کی بلندی، ایک ہوا کی شدت، اور ادھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود بالکل نحیف سا تھا، دبلا پتلا سا تھا، ان کی پنڈلیاں تھر تھرانے لگی، قدم ان کے لرزنے لگے۔ دیگر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ہمراہ تھے وہ دیکھ رہے تھے، بے ساختہ ہنسنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے بھائی تھے، دوست تھے، ساتھی تھے، ہم سبق تھے، بے ساختہ مسکرانے لگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مما تضحکون، تم کس بات سے ہنس رہے ہو؟ عرض کرتے من دقت ساقیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزور اور نحیف پنڈلیاں ہم نے تھر تھراتے دیکھی تو بے ساختہ ہمیں ہنسی آ گئی۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اسکل فی المیزان من احد، تم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، میں نگاہ نبوت سے دیکھ کر اس اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کل قیامت کے دن میرے عبداللہ کی یہ کمزور پنڈلیاں جب اللہ کے میزان میں تولی جائیں گی تو ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ نکلے گا۔ یہ وہ خطیب اعظم دونوں مضامین کو اکٹھا بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر قلوب العباد ثم فبعثه فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فاصطفاهم لنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقاتلون عن دینہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے خطبات تو کافی طویل ہوتے ہیں اور وہاں حالت یہ ہے
الفاظ مختصر ہیں، معانی کے دریا اور سمندر کوزے میں سمو کے دکھا دیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان الفاظ میں 2 مضامین بیان فرمائے۔ پہلا مضمون میرے آقا تاجدار ختم نبوت کی تاجداری کو بیان کیا، اور دوسرے جملے میں شان صحابہ کو بیان فرمایا۔ پہلا جملہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے دلوں میں دیکھا، تمام انسانوں کے دلوں میں دیکھا، اللہ اکبر، اور تمام انسانوں کے دلوں میں دیکھنے کے بعد میرے اللہ نے خیر قلوب العباد، سب سے اعلیٰ دل پایا تو اپنے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو پایا۔ سب سے اعلیٰ دل، سب سے عرفہ دل۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور۔ ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إنه عليم بذات الصدور۔ دلوں کے بیچ جاننے والا کون ہے؟ مل کے بولیں اللہ۔ اللہ دلوں کو جاننے والا۔ اور خطیب ذی شان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اللہ نے سب دلوں میں سب سے اعلیٰ دل پایا تو محمد مصطفیٰ کے دل کو پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فاصطفاہ لنفسہ، چنانچہ اللہ پاک نے سب سے اعلیٰ دل کو اپنے لیے پسند فرما لیا۔ وَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، اپنا محبوب بنا کر ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا، ان کو وہ رسالت عطا کی، وہ نبوت عطا کی کہ جس رسالت کی اللہ خود وضاحت سورۃ الاحزاب قرآن مجید میں کرتا ہے اور فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ فرمایا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ہم نے اپنے محمد کریم علیہ السلام کو رسول اللہ بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ مل کے بولیں محمد الرسول اللہ۔ ہم نے جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ بنا کر بھیجا۔ وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ خاتم النبیین کا معنی، خاتم النبیین کا مطلب، خاتم النبیین کا مفہوم وہ صاحب قرآن،
مفسر قرآن، معلم قرآن، مدرس قرآن، خطیب قرآن، پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر خود واضح فرمایا. خطبہ حجۃ الوداع کا انداز یہ تھا: ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. او میرے امتیو، میرے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تمہارے بعد اب دنیا میں کوئی نئی امت نہیں آئے گی. ایک ہوتی ہے قوم اور ایک ہوتی امت. قوم بنتی ہے کبھی رنگت کی بنیاد پر، کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی جغرافیائی علاقوں کی بنیاد پر، کبھی خاندانوں برادریوں کی بنیاد پر، کبھی نیشنلٹی، قومیت، ملک، ریاست، سٹیٹ کی بنیاد پر. اور امت جب بھی بنتی ہے تو نبی اور پیغمبر کی بنیاد پر. فرمایا جب دنیا میں کوئی نبی نہیں نیا آنے والا تو اب دنیا میں ولا امت بعدکم، میری امت کے بعد اب دنیا میں کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے بہت سارے مواقع، بہت سارے خطبات، بہت ساری تقاریر، اور ان میں بہت سارے انداز اور اسالیب کے ساتھ ختم نبوت کے عقیدے کو واضح فرمایا. صحیح مسلم کے اندر آپ کا خطبہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں: ان لی اسمان انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانا احمد، وانا الحاشر، وانا العاقب، انا الماہی، وانا الحاشر، وانا العاقب. ایک میرا نام محمد، ایک میرا نام احمد، ایک میرا نام الماہی، ایک میرا نام الحاشر، ایک میرا نام العاقب. چونکہ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وہ اسماء مبارکہ ہیں کہ جن کے مفاہیم اکثر مسلمان جانتے ہیں، امت جانتی تھی. 3 نئے نام صحابہ کے سامنے آپ نے جب بیان فرمایا زبان نبوت سے تو ان کے مطالب بھی خود واضح فرمائے. فرمایا الماہی کا مطلب ہے الذی یمحو اللہ بی الکفر. میں الماہی بن کر آیا، مطلب یہ ہے کہ میرے آنے سے دنیا سے کفر کی ظلمتیں مٹ گئیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ دین کی دولت لٹانے والا، وہ کفر کی ظلمت مٹا دینے والا جناب محمد الرسول اللہ الماہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی. ایک میرا نام الحاشر ہے. حاشر کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن اپنی قبر اطہر سے اللہ مجھے سب سے پہلے اٹھائے گا، پھر میرے نقش قدم پر دوسرے لوگ اٹھ کے اللہ کے سامنے آئیں گے. اور اس حدیث پاک میں آخری نام یہ بیان فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ. کیا نام ہے؟ العاقب. اس نام کو یاد کر لیں. وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی. ایک میرا نام عاقب ہے، اور عاقب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی اپنی شان پائے تو صدیق اکبر بھی بن سکتا ہے، کوئی فاروق اعظم بھی بن سکتا ہے، کوئی ذوالنورین بھی بن سکتا ہے، کوئی حیدر مرتضیٰ بھی بن سکتا ہے، کوئی خالد سیف من سیوف اللہ بھی بن سکتا ہے، کوئی حنظلہ غسیل الملائکہ بھی بن سکتا ہے، کوئی بلال حبشی مؤذن رسول بھی بن سکتا ہے. والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. لیکن عاقب کے بعد دنیا میں قیامت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا. نبی پاک نے خاتم النبیین کا معنی خود بیان فرمایا. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ
نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر انہیں اپنا جانشین بنایا. منافقوں کے طعنے سن کر آپ کا دل تنگ آ گیا. اللہ اکبر. اور آپ نے سواری پکڑی, دوڑ لگائی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آ ملے. عرض کیا آپ مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, فی النساء والصبیان, آپ مجھے خواتین اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں, مجھے ساتھ لے کے جائیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. میرے علی, کیا تو اپنی اس شان پہ خوش نہیں ہے کہ جیسے ہارون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو محبت تھی, اسی طرح مجھے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو حیدر مرتضیٰ کے ساتھ محبت ہے؟ تم اپنی اس شان پہ خوش نہیں ہو؟ ہاں سن, موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہارون نبی تھے, تو میرا علی تو ضرور ہے مگر میرے بعد نبی نہیں ہے. میرے بعد کو دنیا میں نبی آ سکتا نہیں ہے. ختم نبوت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ فطاف به النظار یتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع لبنۃ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 1,00,000 اور کئی ہزار نبی رسول دنیا میں آئے, میں بھی آیا. ہماری مثال یوں ہے کہ جیسے ایک بڑا خوبصورت محل ہو, دیکھنے والے آئیں اور اس کی خوبصورتی پر ری جائیں. ایک جگہ باقی ہے, دیکھنے والے کہنے لگے محل بڑا خوبصورت تھا, اگر یہ آخری حصہ بھی بن جاتا, آخری اینٹ بھی لگ جاتی تو محل تشنا نہ رہتا, مکمل ہو جاتا. وَعَلَى اللَّبِنَا خُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نبوت کے محل کی آخری اینٹ اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا. قصر نبوت کو میری ذات مبارکہ کے ساتھ اللہ نے پایا تکمیل کو پہنچا دی. ارشاد فرما دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسولوں کی جماعت ہے. یہ کن کی جماعت ہے؟ رسولوں کی جماعت ہے علیہم السلام. فرمایا ان میں ہر ایک کوئی اپنی الگ الگ شان اور فضیلت لے کر آیا, لیکن ورفع بعضهم درجات. جو ان میں سیدہ فاطمہ کے بابا جان ہیں, ان کے درجات ہم نے سب سے بلند کر دیے. تفسیر سنیں, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست, فضلت علی الانبیاء بست. اللہ نے مجھے دوسرے نبیوں کے مقابلے میں 6 الگ فضیلتیں عطا فرمائیں. ان فضیلتوں میں کوئی پیغمبر میرا ہمسر مد مقابل میری برابری کرنے والا نہیں ہے. اوتیت بجوامع الکلم, مجھے کلمات جامعہ بولنے والا بنا کر بھیجا. اللہ اکبر. نصرت بالرعب, اللہ پاک نے میری مدد فرمائی. میری ہیبت, میرا رعب, میرا جلال, میرا دبدبا اللہ میرے دشمن کے دل میں اس انداز سے ڈال دیتا ہے
کہ میں ابھی اپنے دشمن سے 1 میل کے فاصلے پہ دور ہوتا ہوں مگر میرا دشمن 1 مہینہ پہلے مجھ سے ڈرتا ہے، اتنے دور سے میرا لرزہ اس پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ احلت لی الغنائم، پہلے نبی اور ان کی امتوں پر، مجاہدوں غازیوں پر غنیمت کا مال کھانا استعمال کرنا حرام تھا، اللہ نے میری برکت سے میری امت کے لیے اور میرے لیے اس کو حلال بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلے نبی اپنی عبادت گاہوں میں جا کے کرتے تھے، ہماری باری یہی تو اللہ نے پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی، جہاں ٹائم آتا ہے پٹرول پمپ ہو ہم وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، ریلوے اسٹیشن ہو نماز وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں، ایئرپورٹ ہو نماز وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں، بس سٹینڈ ہو نماز وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں، کھیت ہو نماز وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وضو کے لیے پانی نہ ملے، غسل کے لیے پانی نہ ملے، اللہ نے مٹی کو ہمارے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور آخر میں فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، پہلے نبی مخصوص قوموں کے نبی تھے، مخصوص علاقوں کے نبی تھے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب اللہ کے نبی، مگر نبی کہاں تک تھے؟ مدین کے علاقے کے۔ عارف والا کے نبی، بات سمجھ آ رہی؟ ختم نبوت کی بات سمجھا رہا ہوں۔ ان نبیوں کے بعد اس لیے پھر نبی آ جاتے تھے، اور رسولوں کے بعد رسول اس لیے آتے تھے بلکہ ان کی موجودگی میں آتے تھے۔ ایک پیغمبر مدین میں، ایک پیغمبر بر صغیر میں، ایک پیغمبر افریقہ میں، ایک پیغمبر عرب میں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب اللہ کے نبی، مگر آرے والا کے نبی، مل کے بول لیں، 49 چک کے نبی، سائیوال کے نبی، پاکستان کے نبی نہیں ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام اللہ کے نبی، مگر صرف قوم سمود کے، صرف قوم، یہ سیدوں کے نبی نہیں تھے، پٹھانوں کے نبی نہیں تھے، یہ راجپوتوں رائیوں کے نبی نہیں تھے، قوم سمود کے نبی۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام اللہ کے نبی، اور کن کے نبی؟ صرف قوم عاد کے، صرف قوم عاد کے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی باری آ گئی، اللہ قرآن میں ان سے بھی اعلان کروا رہا ہے، ان کا اعلان قرآن میں بیان فرمایا۔ اعلان کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، میرا خیال آپ تھک گئے، قرآن سننے کو جی چاہ رہا ہے؟ وہ تو قرآن جدو پڑھا جائے تو کوئی اثرات بھی ہوندے نے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ عیسیٰ بن مریم جیسا 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول، وہ یہ کہنے پہ مجبور اور مکلف ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول تو ضرور ہوں مگر صرف اور صرف بنی اسرائیل کا رسول، بنی اسماعیل کا رسول
بنی اسماعیل کا میں رسول نہیں ہوں، لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے جب میری باری ہے فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے میری شانیں یہ بنائی جس شان میں نہ عیسیٰ روح اللہ میرا مد مقابل، نہ موسیٰ کلیم اللہ میرے مد مقابل۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحابہ کرام نماز عشاء پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہیں، مسجد صحابہ سے بری ہوئی ہے، آقا کا انتظار ہو رہا ہے، اور آپس میں انہوں نے باتیں شروع کر دی۔ ایک نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا اللہ خالق اور مالک ہے، اور اس نے اپنے ایک بندے ابراہیم علیہ السلام کو پسند کیا، اٹھا کے خلیل اللہ بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ ابراہیم ساجد اللہ مسجود، ابراہیم عابد اللہ معبود، میرے اللہ مقصود ابراہیم قاصد، اللہ میرا خالق ابراہیم مخلوق، اللہ میرا مرسل ابراہیم مرسل، اتنا فرق، اور اٹھا کے اپنا خلیل بنا لیا۔ صحابہ نے کہا جی سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کتنا پیاری بات تھی۔ اب موضوع مل گیا، کسی نے عیسیٰ روح اللہ کی بات کی کہ وہ کلمۃ اللہ، وہ روح اللہ، کسی نے کہا موسیٰ کلیم اللہ، کسی نے کہا جناب داؤد خلیفۃ اللہ، کسی نے کہا یوسف صدیق اللہ، کسی نے کہا نوح نجی اللہ، کسی نے کہا آدم صفی اللہ، کسی نے کہا اسماعیل ذبیح اللہ۔ باتیں ہو رہی تھی، ان کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ میرے آقا گھر سے تشریف لا چکے ہیں اور مسجد نبوی میں تشریف لا چکے ہیں، اور ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر جو کھجور کے تنے کا بنا ہوا تھا اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی باتیں اور تقریریں سن رہے ہیں۔ اب صحابہ کی تقریریں شروع، شان صحابہ، کیا کیا وہ خطبہ ہے۔ میرے جیسا ایک طالب علم بیان کرے تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مولانا عبدالحمید قاری عبدالحمید صاحب جیسے لوگ، مولانا عبداللطیف صاحب جیسے نوجوان بیان کریں تو ہم سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں قربان جو ہو مسجد نبوی نماز عشاء کا ٹائم ہو اور صحابہ جیسے خطیب ہوں تو دوسرے صحابہ سبحان اللہ کیوں نہ کہتے ہوں گے، واہ واہ کیوں نہ کرتے ہوں گے۔ میرے آقا ان کی ایمان افروز تقریریں سنتے رہے، لیکن جب موضوع لا کر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر روک دیا تو میرے آقا پھر تشریف لائے، علیہ السلام کے بعد فرمایا میں نے تمہاری باتیں سنی۔ اب صحابہ جیسے انسان ٹھٹک کے رہ جاتا ہے کہ شاید ہم سے کوئی غلطی نہ ہوگی، آپ فرماتے ہیں کہ تم نے باتیں بالکل درست کہی، بالکل تقریریں تمہاری ٹھیک تھیں، لیکن تم نے موضوع مکمل نہیں کیا، تم نے موضوع تشنا چھوڑا، اس کو میں مکمل کرتا ہوں۔ تم نے سچ کہا، آدم علیہ السلام تشریف لائے، صفی اللہ بن کر آئے، نوح علیہ السلام آئے، نجی اللہ بن کر آئے، میرے دادا ابراہیم علیہ السلام آئے، خلیل اللہ بن کر آئے، اسماعیل میرے جد امجد آئے، ذبیح اللہ بن کر آئے، موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، کلیم اللہ بن کر آئے، داؤد علیہ السلام آئے، خلیفۃ اللہ بن کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، روح اللہ کلمۃ اللہ بن کر آئے۔ الا وانی حبیب اللہ، آگاہ ہو جاؤ جب میں آیا تو میں حبیب اللہ بن کر آیا۔ حضرت امام عبد الرحمن المبارک پوری، امام عبد الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث، میں نے وہ سارے علاقے جا کے دیکھے، بہت بڑے محدث۔ جامع ترمذی کی شرح لکھی عربی زبان میں، اس کا نام ہے تحفۃ الاحفظی، اس کے اندر تشریح کرتے ہوئے قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں، اپنی بات بھی کرتے اور فرماتے ہیں حبیب اللہ میں کمال پایا جاتا ہے، حبیب اللہ میں جامعیت پائی جاتی ہے، اور کمال اور جامعیت کی وضاحت کی فرمایا جو حبیب اللہ ہوتا ہے وہ صفی اللہ بھی ہوتا ہے، حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ خلیل اللہ بھی ہوتا ہے، حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ کلیم اللہ بھی ہوتا ہے، حبیب اللہ جو ہوتا ہے وہ کلمت اللہ بھی ہوتا ہے، وہ روح اللہ بھی ہوتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ بھی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے جب میری باری آئی، اللہ پاک نے ارسلت الی الخلق کافۃ، مجھے ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا۔
میں بنی اسماعیل کا بھی رسول بن کر آیا، میں بنی اسرائیل کا بھی رسول بن کر آیا، بعثتُ الی الاسود والاحمر، اللہ نے مجھے ہر کالے کا رسول بنا کر بھیجا، ہر گورے کا بھی رسول بنا کر بھیجا۔ بلال حبشی بھی ہے، صہیب رومی بھی ہے۔ روم کا مطلب کیا ہے؟ جس کو آج آپ کہتے ہیں نا یورپی، یورپ، روم۔ حضرت صہیب یورپی تھے، رومی تھے، سفید رنگ، صہیب رومی سفید، بلال حبشی سیاہ، سلمان فارسی ایشین، ایشیا کے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ یمن کے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے سب کا رسول بنا کر بھیجا۔ اچھے کھلو کے ذرا مارو تے، ہاں جی مولانا علی محمد سمسان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں ان پہ شان سے اتارا کہ میں رب یہ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے اسلام آپ پر ویسے ہی مکمل فرما دیا۔ پہلے نبی کے بعد دوسرے نبی اس لیے آتے تھے، ایک پیغمبر آئے، صحیفے لے کر آئے، دنیا سے گئے، امتیوں نے اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر دیں، کچھ وہاں سے نکال دیں، اس کا حلیہ ختم کر دیا، اصل تشخص مٹا دیا۔ ایک اور نبی آئے، نئی کتاب لے کر آئے، نیا صحیفہ لے کر آئے، فرمانے لگے جو تمہارے پاس اس نبی کا دین تھا لایا ہوا وہ تم نے مسخ کر دیا، اب میں تازہ ایڈیشن لے کر آیا، میں نئی کتاب لے کر آیا۔ اللہ اکبر، تورات کے ساتھ ایسا ہوا، انجیل کے ساتھ ایسا ہوا، زبور کے ساتھ ایسا ہوا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے صحیفوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ لیکن جب عبداللہ کے چاند کی باری آئی، اللہ نے قرآن عطا کیا، مثل قرآن سیرت مصطفیٰ عطا کی، حدیث نبوی عطا کی، تو ساتھ اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو، قرآن و حدیث کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور قرآن 1400 سال پہلے جیسے آمنہ کے لال پہ نازل ہوا، آج اسی طرح قرآن باقی ہے یا نہیں ہے، زندہ ہے یا نہیں ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا، قیامت کے بعد بھی ایسے ہی رہے گا۔ اس لیے کہ اس کا محافظ کون ہے؟ بلند آواز سے بولے کون ہے؟ قرآن تو قرآن۔ میرے آقا کی تو اللہ نے ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اور تعداد میں ہم سے بھی زیادہ ہیں۔ ہم تعداد میں دنیا میں اس وقت دوسرے نمبر پہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کرسچن وہ پہلے نمبر پہ ہیں، مگر اس حقیقت کے باوجود دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی حالانکہ زندگی نبی پاک سے کم دنیا میں گزار کے وہ آسمان پہ اٹھائے گئے، مگر اس کے باوجود ان کی زندگی کا سارا ریکارڈ محفوظ نہیں ہے۔ لیکن میں قربان جو آمنہ کے لال کی عظمت پر، میرے آقا کا تو ایک ایک خطبہ اللہ نے محفوظ کر دیا۔ یہ صحیح بخاری حضرت مولانا یوسف صاحب شیخ الحدیث پڑھاتے ہیں، مولانا ساجد الرحمان صاحب پڑھاتے ہیں، اساتذہ کرام جو تعلیم یہاں پہ دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم، یہ صحیح بخاری، یہ سنن ابی داؤد، یہ جامع ترمذی، یہ سنن ابی داؤد، یہ سنن ابن ماجہ، یہ سنن نسائی، موطا امام مالک، یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک کی تقریریں ہیں، میرے آقا کے خطبات ہیں، میرے رسول اللہ کی ارشادات ہیں، میرے آقا نے جو قرآن کی تفسیر بیان کی یہ وہ ہے۔ سنیے ذرا، یہ تو محفوظ ہیں ہی۔ جرمن کے ایک پی ایچ ڈی پروفیسر، ڈاکٹر، پروفیسر، ریسرچ آفیسر،
مگر یہ بات کہنے پہ مجبور ہوا۔ اللہ اکبر کہتا ہے مسلمانوں کے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ایک ایک ادا، وہ کہتے ہیں شمال ترمذی اٹھا کے دیکھو، یہاں تک محفوظ ہے کہ ان کے پیغمبر سر مبارک میں کنگھی کیسے استعمال کرتے تھے، کنگھی کیسے استعمال کرتے تھے، آنکھوں میں سرما کیسے ڈالتے تھے، دانتوں پہ مسواک کیسے پھیرتے تھے، سواری پہ کیسے سوار ہوتے تھے، سر پہ پگڑی کیسے باندھتے تھے، آقا سوتے کیسے تھے، بیدار کیسے ہوتے تھے، گھر سے کیسے نکلتے، مسجد نبوی میں پہلے کون سا قدم رکھتے، باہر تشریف لاتے پہلے کون سا قدم اٹھاتے۔ اور اگلی بات جو کئی ذرا سن لیجئے، فرماتے ہیں وہ ڈاکٹر اس پر نظر کہتا ہے اس نبی پاک کی حدیث، اس کے خطبات، اس کی سنت کو روایت کرنے کی برکت سے جو راوی بنے، اس حدیث پاک کی نسبت سے ان لاکھوں راویوں کی زندگی کا ریکارڈ بھی محفوظ ہو گیا۔ ان کا ریکارڈ، جرح و تعدیل کی کتابیں کیا ہیں، اسماء و رجال کیا ہیں، اساتذہ کیا پڑھا رہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب جب سند دیتے ہیں، مولانا ساجد الرحمان صاحب کیا ہوتی ہے کہ شاگرد نے حضرت شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب سے یہ علم پڑھا، فلاں فلاں کتاب پڑھی، اور یہ فرماتے ہیں میں نے اپنے فلاں استاد سے، اور انہوں نے اپنے فلاں استاد سے، انہوں نے اپنے فلاں استاد سے، اور کرتے کرتے یہ سند جاتی ہے سیدھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک۔ سارا ریکارڈ محفوظ ہے، سارے سلسلے محفوظ ہیں۔ اب جس پیغمبر کے اللہ نے ایک ایک سلسلہ محفوظ کر دیا ہو، اس نبی کے ہوتے ہوئے، اس نبی کے آنے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت تھی؟ بتلائیے۔ یہ ختم نبوت کا معاملہ، صحابہ کرام کی بات، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی تقریر کا دوسرا حصہ فرماتے ہیں اللہ نے پھر دیکھا سارے انسانوں کے دلوں میں تو سب سے اعلیٰ دل پائے تو وجدہ قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، سارے انسانوں میں 1,24,000 نبیوں رسولوں کے امتیوں میں سب سے اعلیٰ دل پائے تو اصحاب مصطفیٰ کے دلوں کو پایا، رضوان اللہ علیہم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سارے صحابہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا اہل سنت اہل حدیث کا موقف یہ ہے الصحابہ کلہم عدول، جو نبی پاک کا صحابی ہے وہ صاحب عدالت ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو صحابی رسول بن گیا اللہ نے اس پر جنت کو واجب فرما دیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ اکبر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات۔ یہ سبقت لے جانے والے، اول نمبروں پر آنے والے، سبقت لے جانے والے، اور میرے محبوب کے صحابہ بننے میں اول نمبروں پر آنے والے اہل بیت کو ایک طرف کر دو۔ جو صحابہ کی بات میں کر رہا ہوں، اول نمبروں پر جناب صدیق اکبر، جناب بلال، جناب صہیب، جناب سلمان، خلفائے راشدین میں جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، حیدر مرتضیٰ، اور انصار صحابہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ ہے السابقون الاولون، فرمائے یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بیری کا درخت ہے، کون سا درخت ہے؟ مل کے بولیں۔ اللہ قرآن میں اس بیری کے درخت کی بات کر رہا ہے، کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
وعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان ذوالنورین کے بارے میں جو غلط خبر پھیلی تھی اس کے حوالے سے میرے آقا نے جو بیعت لی، فرمایا میرے پیارے نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے صحابہ کے ہاتھ ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر عرش والے رب کا ہاتھ ہے۔ ایک طرف نبی کا ہاتھ، ایک طرف اللہ کا ہاتھ، کما یلیق بجلالہ و شانہ، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے میرے اللہ کو پتہ ہے۔ فرمایا درمیان میں 1400 صحابہ کے ہاتھ، میں اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، میں اللہ ان سے مل کے بولیں۔ اور صحابہ سابقون الاولون، اور جو بھی صحابی، اللہ اکبر، کئی صحابی ایسے بھی ہیں جنہوں نے نبی پاک کے ساتھ کئی سال گزارے اور جنت میں جا رہے ہیں، آقا نے نام لے لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے نام لے لے کے فرمایا ابو بکر بھی جنتی، میرا عمر بھی، اونچی آواز سے بولنے، نام لے لے کے فرمایا جنتی، اللہ اکبر۔ مگر کئی خوش قسمت ایسے بھی نکلے، ایک بندہ آیا میرے آقا سے کہتا ہے میں مسلمان تو نہیں ہوں مگر آپ کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میں مشرک کے ساتھ مل کے نہیں لڑتا۔ اس نے کہا میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ اس نے پڑھا، آقا نے اجازت دے دی، نکلا میدان جہاد میں، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی روزہ رکھا زندگی میں، نہ کبھی اس نے زکوٰۃ دی، نہ حج بیت اللہ کیا، نہ اس نے عمرہ کیا، اور چند منٹوں کا صحابی ادھر کلمہ پڑھا، ادھر تلوار لے کے میدان میں آیا، ادھر اللہ پاک نے اس کو رتبہ شہادت پر فائز کر دیا۔ میرے آقا مسکرائے فرمایا عمل قلیلاً و اجر کثیراً، وہ عمل تے نے تھوڑا جا کیتا سی پر رب نے نو اجر کڈا وڈا عطا کرتا سی۔ اور صحابی رسول ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ اللہ فی صحابی۔ میرے آقا نے فتح مکہ کے بعد ایک خطبہ دیا ہے، اور 49 چک والوں، سائی وال والوں، عارف والا میں رہنے والوں، میں اور آپ تو کیا ہے، اللہ کی قسم صحابہ کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ نبی پاک نے جا کر علامہ امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ صحابہ تو پڑھ کے دیکھو، 5 طبقات صحابہ کے بیان کیے، تو بہر کے فتح مکہ کے بعد جو صحابہ بنے ہمارے نزدیک تو وہ بھی اصحاب پیغمبر ہیں، وہ بھی سب کے سب جنتی ہیں، وہ سب کے سب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ مگر آپ نے ان سے فرمایا او میرے صحابہ، تم بھی میرے صحابہ ہو، مگر میرے جو پہلے صحابہ نا، میرا بلال، میرا سہیب، میرا عمار، اور سنو یہ جو میرے سابقون الاولون ہیں، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، تم میں سے اگر کوئی میرا صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور ان السابقون الاولون میں سے کوئی میرا صحابی پوری مٹھی یا آدھی مٹھی جو کے دانے خرچ کر دے، تو فرمایا تم پھر بھی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے بھی اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا لا تتخذوا غرضا من بعدی، تم میں سے کوئی ان کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنائے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ دراصل میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا۔ ہمیں صدیق اکبر سے محبت ہے تو محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمیں فاروق اعظم سے محبت ہے تو کس کے لیے بتلائیں مجھے؟ اس لیے کہ وہ خطاب کے بیٹے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ صحابی مصطفیٰ ہیں۔ عثمان سے محبت اس لیے نہیں کہ وہ ابن عفان ہیں، اس لیے کہ وہ نبی پاک کے صحابی ہیں۔ حیدر مرتضیٰ سے محبت کس لیے کہ وہ ہاشمی ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ وہ نبی پاک کے جانثار اور صحابی ہیں۔ یہ سارے صحابہ بلال اس لیے محبت کرتے، وہ مؤذن رسول ہے، جس کی نسبت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، ہم اس کی عزت کریں گے، ہم ان کی عظمت پہ ایمان لانا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی ختم نبوت کو سمجھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک کے صحابہ کی عظمت اور شان کو اللہ ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات اپنے نوجوان عزیزوں سے 2 منٹوں میں کہہ کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اس وقت یہ جو ہم عقائد بیان کر رہے ہیں، اس لیے عقائد بیان کرتے ہیں کہ عقیدے کی بنیاد پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ ہمارا یقین محکم ہونا چاہیے، ہم ایمان کی بنیاد پر کبھی دنیا کی کوئی سودے بازی کرنے کے لیے تیار ہے؟ سودے بازی کرنے کے لیے تیار ہے؟ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ، اسلام کا رشتہ، اللہ رسول سے نسبت کا رشتہ ہے۔ ہم ان کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے۔ مودی سن لے، 22 کروڑ عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، کہہ دیں انشاءاللہ آپ کھڑے ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیریوں کے مسئلے پر ہم کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ ہم بے شک اپنے اپنے مسلک کی بنیاد پہ اہل حدیث بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، ہم مختلف مسالک اور مکاتب فکر میں تقسیم ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں تمام اداروں کے لیے جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ رہے ہیں، جب صدر ممنون حسین تھے تب یہ کتاب شائع ہوئی، اور اس کتاب میں کیا ہے؟ پیغام پاکستان تمام مکاتب فکر کے جید 2200 علماء، 2200 علماء، ان سب نے اس پہ سائن کیے ہیں، سب نے سائن کیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے بھی سائن ہیں، علامہ محمد احمد لدھیانوی ان کے بھی سائن ہیں، علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب ان کے بھی سائن ہیں، سید ضیاء اللہ بخاری آپ کے بھائی اس کے بھی سائن ہیں۔ ہم سب وہاں موجود تھے، ہم سب نے مل کر اس پہ سائن کر کے یہ کتاب شائع کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم سب نے ایک جان ہو کر پاکستان کا دفاع کرنا ہے، کہہ دیں انشاءاللہ پاک فوج کو ہم نے کمزور نہیں ہونے دینا ہے، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، کشمیر کی آزادی کے لیے ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور مودی نے جو حرکت کی ہے نیو یارک میں جا کر، ہم اسے بتانا چاہتے ہیں، اس نے اس دن پتہ کیا ہیرا پھیری کی، اس نے کچھ باتیں انگریزی میں کہیں ٹرمپ کے سامنے، کچھ باتیں اردو میں کی، جو باتیں ٹرمپ کی تعریفیں وہ اس نے انگریزی میں کی، جو پاکستان کو دھمکیاں دی وہ اردو میں۔ بعد میں ٹرمپ کو بتایا گیا کہ اس نے اردو میں جو باتیں کی وہ پاکستان کو دھمکیاں دیتا رہا۔ پھر اس نے عمران خان کے سامنے معذرت کی۔ عمران خان سے لاکھ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ میں جو نبی پاک کی ناموس کی بات اس نے کی ہے، اللہ کی قسم میں اس حوالے سے اس سے میں کہہ کے آیا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جو میرے محبوب سے محبت کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جو ختم نبوت کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جو کشمیر کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ میں اسی لیے مجھے بلایا گیا تو میں نے انکار نہیں کیا، میں نے کبھی سیاسی عہدے پسند نہیں کیے، ہر دور میں نے ٹھکرائے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، میں دینی کاموں میں اتنا مصروف ہوتا، اس دفعہ بھی میں نے ٹھکرائے، لیکن یہ کام ایسا تھا میں نے کہا کل قیامت کے دن میں اپنے آقا کے سامنے جا کر یہ عرض کر سکوں گا کہ میں نے اس بندے کے جا کے استقبال کیا تھا جس نے اقوام متحدہ میں بیٹھ کر آپ کا نام لیا تھا،
آپ کے دفاع کی بات کی تھی، آپ کی ناموس کی بات کی تھی، آپ کی عزت کی بات کی تھی۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے امت کے اندر تفریق پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو۔ میرے بھائیو، اختلافات سیاسی ہمارے موجود ہیں، رہنے چاہیے معاشرے کے اندر، یہ حسن ہوتا ہے معاشروں کا۔ ہمارے اندر اپنے مقاصد فکر کے فقہی اختلافات بھی موجود ہیں، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کی بنیادوں پر ہم نے اس ملک کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری ریاست ہے، ہم نے انشاءاللہ اپنے اتحاد کے ساتھ اس کو مضبوط کرنا ہے۔ مجھے بہت لوگوں نے برا بھلا کہا، میں پرواہ نہیں کرتا، نہ آئندہ کروں گا انشاءاللہ الرحمن۔ میں نے سب کو معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے اور اس ملک کے استحکام کے لیے۔ میں آج پھر سب کو دعوت دیتا ہوں، سب باتیں بھول کر اکٹھے ہو جاؤ، اور انشاءاللہ ہم اکٹھے ہو کے رہیں گے، ہم سب کو متحد کر کے چھوڑیں گے۔ ہم نے تو 32 سال سے یہ مشن، اس کا پرچم لے کے نکلیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس ادارے کو قیامت تک آباد فرمائے۔ احسن صاحب اور حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب اور بھائی محمد شکیل صاحب، اور ہمارے جو یہاں پر شعبہ خوراک کے ناظم ہیں ساجد صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔